لیکن یہ حرام خور ہیں، یہ حرام خور ہے، حرام خور. اور میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، تقریر جائے گی یوٹیوب پہ، میرے گاؤں کے وہابی بھی سنیں گے. اگر میاں دودھ پلائی ہے تو آؤ سامنے. ضرورت نہیں ہے تمہارے اندر. کیوں؟ یہ میں نہیں کہتا، ان کے مولوی رشید احمد نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے. تم کیا کر رہے ہو یہ بیٹھ کے؟ نبی کی آمد پر میلاد منا رہے ہو نا. اس نے لکھا، مولوی رشید نے، دیوبندی مولوی نے کہا کہ میلاد منانا کنہیا کے جنم دن منانے سے بدتر ہے، معاذ اللہ. بولو ان وہابیوں پہ لعنت ہو، بولو ان وہابیوں پہ لعنت ہو. بولو بددین ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کے میلاد کو کہہ رہے ہو. اور ابھی 15 اگست گزری پیچھے تو یہ ریلی لی پھر رہے تھے. چلو ہم بھی ہندوستانی، ہم بھی منائے خوشی، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں تھی اس ٹائم. لیکن جیسے جھنڈا اٹھایا بولے کہیں ہے ہی نہیں. انہیں نبی سے دشمنی تو ہے اور کیا ہے، اس کے علاوہ دشمنی نہیں تو کیا ہے. اگر جلوس نکلے مصطفیٰ کی میلاد کا تو تمہارے پیٹوں میں درد. بولو کوئی وہابی کرتا سجاوٹ نہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ ایک آدمی لڈو بانٹ رہا ہے، ایک بیٹھا خاموش، وہ گھور رہا اسے. لڈو بانٹنے والا بہت خوش ہے. ہمارے امام صاحب نے اس سے پوچھا آپ لڈو کیوں بانٹ رہے ہو؟ اس نے کہا میری یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے. میرا لفظ میرا میں پیار ہوتا نا، میرا میرا. وہ تو لڈو بانٹ رہا، یہ کیوں بانٹے گا؟ اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ کیوں سجاوٹ کریں؟ ان کا مطلب نہیں ہے. اور یہاں میرا نبی ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. بہت خوب، زندہ باد. تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے مصطفیٰ سے. اور ہم نہیں کرتے یہ خوشی، ہم خوشی نہیں کرتے، ہم تو خدا کی سنت ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خدا کی سنت ادا کرتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، غور کرو آپ. حضرت لوط علیہ السلام کی امت کا اللہ نے طبقہ لوٹ دیا. مر گئے، زمین کو اٹھا کے پلٹ دیا گیا. کیوں؟ بدفعلی کر رہے تھے. بنی اسرائیل پہ عذاب آ گیا. آج دنیا میں گناہ کم ہو رہے ہیں کیا؟ آج آتے ہی نہیں عذاب، کھل کے نہیں آتا. کیوں؟ قرآن سے میں نے پوچھا کیوں نہیں آتا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب، ہم ان میں عذاب کیوں کر کے اتارتے کہ تم ان لوگوں میں موجود ہو. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ بظاہر تو مدینے میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہر مومن کے سینے میں موجود ہے. ظاہر مدینے میں، حقیقت میں ہمارے سینے میں. اب وہ کہے گا بولے ایسی کہہ گئے سینے میں ہے. تو سن قرآن. قرآن کہتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ کہتا میرا نبی مومنوں کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہے. سبحان اللہ. جو مر جائے اس سے تو مطلب نہیں. اور تم کہتے ہو نبی مر کے مٹی میں مل گئے. اگر نبی مر گئے ہوتے معاذ اللہ تو آسمان کے سورج کی جرت نہ تھی جو نکل جاتا، چاند چمک جاتا، ہمت نہیں تھی. اب آپ کو کیسے کر کے سرکار گئے معراج کے لیے. کہاں گئے؟ موضوع پہ لوٹیں گے. معراج میں گئے مصطفیٰ. اور ایسی مثال ہے کہ سمجھ میں آئے گی. مصطفیٰ گئے معراج میں. کتنا ٹائم لگا یہ اللہ جانے. پہلے آسمان کا راستہ زمین سے 500 سال کا ہے، اور پہلے کا دوسرے سے 500 سال. اسی طرح سے 7 آسمان ہے، 3500 سال ہو گئے. لیکن نبی جا کے واپس بھی آ گئے. بستر بھی گرم، زنجیر بھی ہل رہی ہے. ایسا لگا جیسے گئے نہیں تھے. جبکہ گئے پھر آئے. توجہ کرو آپ. گئے موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملتے رہے، نمازیں کم بھی کرواتے رہے. تو اب کتنا ٹائم لگا اللہ جانے، نبی جانے. لیکن جب آئے تو وہی ٹائم آئے
وہی ٹائم. اب اسے سمجھاؤں کیسے, لیکن سمجھا دوں گا, کیونکہ ہمارے گاؤں میں روز ہی سمجھانا پڑے گا کچھ نہ کچھ انہیں, تو تمہیں سمجھانا بہت آسان ہے. اب سمجھاؤں. یہ ہمارے شاعر صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے ابھی کہا امام صاحب سے بولے 2 ٹائم پیس منگا لو. کیا منگا لو؟ مثال دے رہے ہیں سمجھانے. 2 ٹائم پیس منگوا دیے. ایک ٹائم پیس کا اندر دیکھا تو 11.50, دوسرے میں دیکھا تو 11.50. ایک کا سیل نکال کے رکھ دیا انہوں نے. کل کو دیکھا جب بھی 11.50, پرسوں کو دیکھا, بولو نا, سال بھر کے بعد دیکھا سوئی اسی میں ہے, مشین بھی اس میں ہے, لیکن 11.49 بھی نہیں ہو رہے, 11.51 بھی نہیں ہو رہے. پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, زیادہ آ رہا ہے, پتہ نہیں کدھر ہے, کس طرح سے آ رہا ہے. چلو درود شریف سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو 11.50 ہو رہے تھے نا نوجوانوں, سنو غور سے. تو 11.50 سے آگے نہیں. تو انہوں نے امام صاحب نے کہا کہ حضرت بات یہ سیل نکال لیا نا اس کا, جی تو یہ سوئی خاموش, یہ سوئی آگے نہیں بڑھے گی. ہم نے کیا بات بالکل فٹ ہو گئی. جب مصطفیٰ یہاں سے پہنچے لامقام تو سورج کی جان نکل گئی, چاند کی جان نکل گئی, پوری دنیا کی جان نکل گئی, پوری دنیا وہیں جام ہو گئی. جب مصطفیٰ لوٹ آئے تو سورج بھی چلنے لگا, چاند بھی چلنے لگا. بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک ٹائم پیس کی جان سیل ہوتا ہے, اسی طرح سے پوری کائنات کی جان میرے مصطفیٰ ہے. اسی کو حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے دو جہان کی, جان ہے دو جہان کی, ارے جان ہے تو جہان ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نسل کے اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, حضرت علامہ سید فاروق میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. تو وہ چلے جائیں لامقام میں تو کائنات جام ہو جائے. سمجھ آگے مثال نہیں آئی ہے, جام ہو جائے, لوٹے تو چالو ہو جائے. اب ٹائم کا پتہ چلتا کیسے جب دنیا کی سوئی جام کر گئے مصطفیٰ. تو وہ چلے جائیں لامقام میں تو جام ہو جائے کائنات. تم کہتے ہو مر کے مٹی میں مل گئے, میں کہتا ہوں نبی مر گئے ہوتے تو آسمان کا شامیانہ گر گیا ہوتا, زمین کا فرش بھی سمیٹ دیا گیا ہوتا, آسمان کا سورج بے نور ہو گیا ہوتا, چاند بھی بے نور ہو گیا ہوتا, ستاروں کی چمک و دمک چھین لی گئی ہوتی. لیکن معلوم یہ چلا جیسے کل زندہ تھے میرے نبی ویسے آج بھی زندہ ہے. الانبیاء فی قبورہم یصلون. سبحان اللہ. یہ حدیث پڑھی ہے میں نے, سرکار فرماتے انبیاء یعنی نبی احیاء فی قبورہم یصلون, زندہ ہیں اور زندہ ہی نہیں بلکہ اپنے قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, یہ ان کا اختیار ہے. اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ
تشریف لے جاتے ہیں، پوری کائنات کے مالک ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ خالق خدا ہے پوری کائنات کا، تو مالک میرا مصطفیٰ ہے پوری کائنات کا۔ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا خالق ہے، مصطفیٰ بہت خوب زندہ باد۔ مالک ہیں۔ بہت اب ہم جھنڈے لگا رہے ہیں، جی کیا لگا رہے ہیں؟ قمقمے لگا رہے ہیں، لگا رہے ہیں۔ میں ابھی تو دعویٰ کر دوں پھر دلیل دیے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ خدا کی سنت ہے، کس کی ہے؟ زور سے میں کہہ رہا ہوں، ذمہ دار تو میں ہوں نا، کوئی وہابی کہے گا تو میں ذمہ دار ہوں۔ کس کی سنت ہے؟ خدا کی سنت ہے۔ کیسے؟ اس نے فرمایا لولا کلما خلقت الافلاک، محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو ہم آسمانوں کو نہ بناتے۔ سبحان اللہ۔ لولا کلما خلقت الارضین، محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو ہم زمین کو نہ بناتے۔